الرحیم۔ آج میں نے آپ حضرات کو یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس وقت ساری کی ساری دنیا شیطنت کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تباہی کی طرف جا رہی ہے، بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ تاجر ہیں تب، ملازم ہیں تب، مزدور ہیں تب، مل مالکان ہیں، کارخانوں کے مالک ہیں تب، کسان ہیں تب، کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور لوگ ہیں تب، سب بیچارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلہم ہالکون، ساری انسانیت تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، الا المؤمنون، ہاں مگر وہ جو ایمان لے آئیں گے۔ تباہی سے بچنے کے لیے پہلا نمبر کیا بتایا؟ ایمان۔ اور آگے پھر فرمایا وَكُلُّ الْمُؤْمِنُونَ هَالِكُونَ، تمام ایمان والے بھی تباہ ہونے والے ہیں، ایمان والے بھی ہلاکت میں جانے والے ہیں، ایمان والے بھی برباد ہونے والے ہیں۔ إِلَّا الْعَامِلُونَ، نہ إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر وہ جو ان میں سے عالم ہیں۔ ایمان کے بعد پھر شرط کس کو بتایا تباہی سے بچنے کے لیے؟ علم کو۔ تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے دوسری شرط کس کو بتلایا؟ علم کو۔ پھر فرمایا وَكُلُّ الْعَالِمُونَ هَالِكُونَ، سب علماء بھی تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں، یہ بھی علم بھی نہیں بچا سکتا، ہاں إِلَّا الْعَامِلُونَ، مگر وہ جو علم پر عمل کرنے والے ہیں، مگر وہ جو علم پر عمل کرنے والے۔ تو تیسری شرط کیا بتایا نجات کے لیے، ہلاکت سے بچنے کے لیے؟ عمل کو۔ پہلی شرط ایمان، ایمان کے بعد دوسری شرط علم، اور تیسری شرط پھر عمل۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكُلُّ الْعَامِلُونَ هَالِكُونَ، تمام عمل والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں، تمام عمل والے بھی برباد ہونے والے ہیں، تمام عمل والے بھی ہلاکت اور تباہی اور بربادی سے بچ نہیں سکتے، إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، مگر وہ جو اخلاص والے ہیں، مگر وہ جو۔ تو چوتھی شرط نجات کے لیے کیا بنی؟ اخلاص۔ اب اگر تباہی سے بچنا ہے، بربادی سے بچنا ہے، ہلاکت سے بچنا ہے، تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری شرط کیا ہے؟ علم۔ تیسری شرط کیا ہے؟ عمل۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہوئی تو پھر تباہی سے نہیں بچ سکتے، یاد رکھو، اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہوئی تو پھر تباہی سے نہیں بچ سکتے۔ تباہی سے بچنا ہے، بربادی سے بچنا ہے، ہلاکت سے بچنا ہے، تو ایمان بھی قابو کرنا ہوگا، پھر علم بھی صحیح سیکھنا ہوگا، پھر عمل بھی سنت کے مطابق کرنا ہوگا، پھر اس کے اندر اخلاص کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، اپنی اغراض اور مقاصد کے لیے نہ ہو۔ آج کل لوگ دین کے اعمال بھی کئی لوگ آتے ہیں، ہماری چونکہ پبلک ڈیلنگ ہے، لوگوں کے ساتھ 24 گھنٹے واسطہ ہے، مولوی صاحب نمازیں بھی بڑی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی فیکٹری نہیں چل رہی، مولوی صاحب ہم تلاوت بھی فیکٹری کے اندر قاری صاحب لگائے ہوئے ہیں، روزانہ تلاوت بھی کراتے ہیں، پھر بھی فیکٹری نہیں چل رہی، مولوی صاحب دکان کے اوپر درود پاک بھی بڑا پڑھتے ہیں، پھر بھی دکان نہیں چل رہی۔ کوئی کہتا ہے جی مولوی صاحب یہ پڑھائیاں بھی کرتے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ یعنی جو نیکی والے کام جن سے ہم نے اللہ کو راضی کرنا تھا، جن سے ہم نے جنت حاصل کرنی تھی، ان سے ہم بچوں کی شادیاں کروانا چاہتے ہیں، ان سے ہم فیکٹریاں چلوانا چاہتے ہیں، ان سے ہم دکان چلوانا چاہتے ہیں۔ بھئی ایک چیز بنی نہیں ایک کام کے لیے، اس سے وہ کام کیسے ہوگا؟ ایک چیز بنی ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، ایک چیز بنی ہی جنت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اب ہم اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا، تو اس سے خاک ملے گی، کچھ نہیں ہوگا، پھر آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی۔ حق یہ ہے کہ تم سارے کام کرو کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، پھر اللہ سے ہو جائے گی تمہاری دوستی، پھر دوست کا کام کرتا ہے، پھر اللہ تمہاری فیکٹری بھی چلا دیں گے، تمہارے بچوں کے رشتے بھی کرا دیں گے، تمہاری دکان بھی چلوا دیں گے، بے روزگاری بھی ختم کرا دیں گے، غربت بھی ختم کرا دیں گے، اپنی نعمتوں کے رحمتوں کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ تب بھی اللہ کے لیے، اور علم سیکھو تب بھی اللہ کے لیے، عمل کرو تب بھی اللہ کے لیے، اخلاص ہو سب کے اندر، ورنہ تباہی اور بربادی سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو سب کی نیت یہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان بھی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے۔
علم بھی سیکھ رہے ہو کہ نہیں سیکھ رہے ہو؟ شکر ہے۔ اور عمل بھی کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ کر بھی رہے ہیں۔ اور اس سارے کے اندر جو اصل چیز ہے اخلاص، اخلاص، اخلاص۔ اپنے دل کو، دماغ کو بار بار جانچو، پرکھو، بار بار اس کے اندر غور کرو کہ میرا مقصد اور کوئی نہیں، اللہ میں تجھ کو تجھ ہی سے تیرے لیے چاہتا ہوں۔ اللہ میں تجھ کو تجھ سے تیرے لیے ہی چاہتا ہوں، تو میرا ہو جا اور اس لیے ہو جا کہ تو خوش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے نا کوہ طور پر اللہ سے کتاب لینے کے لیے، تو 70 آدمی اور بھی ساتھ تھے، بڑے بڑے یہودیوں کے جو بڑے بڑے معتبر آدمی تھے، چودھری، بڑے بڑے علم والے یا دنیا دار، 70 اور آدمی۔ تو موسیٰ علیہ قرآن میں ہے، آج میں تلاوت کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام جلدی سب سے تیز چلے، سب سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جلدی کیوں کیا ہے موسیٰ؟ باقی لوگ بھی تو آ رہے تھے، آنا تو ان کے ساتھ تھا، وہ بھی تیرے ساتھ ہی آ رہے تھے، میں نے تیرے سے کلام کرنی تھی، تجھے کتاب دینی تھی، وہ لوگ گواہ بننے تھے، ایسے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس کتاب دی ہے تو پھر جا کے گواہی دیتے کہ واقعی یہ کتاب اللہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود بنا کے نہیں لائے تو وہ مان لیتے، تو آنا تو اکٹھے تھا، تو جلدی کیوں آیا؟ تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِتَرْضَىٰ، میں اس لیے جلدی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ میں جلدی کس لیے آیا؟ اللہ تاکہ تو طالب علم اگر جلدی آتا ہے وقت سے پہلے استاذ خوش ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ یا اللہ میں جلدی اس لیے تاکہ تو، ابھی رات کو سارے سوئے ہوتے ہیں، بابا جی 3 بجے آ کے دروازہ کھٹکاتے ہیں، محمد کو اٹھاتے ہیں، اب جلدی کیوں آئے؟ یہ نفل گھاری تو پڑھ سکتے ہیں، وہاں بھی تو مصلی بچھا سکتے ہیں، ابھی عصر کی اذان کسی وقت ہوئی، اس سے کتنی دیر پہلے آ گئے، آئے کہ نہیں؟ تو کس لیے؟ اللہ تاکہ تو خوش ہو جائے۔ تو سب نے ایسے کرنا ہے کہ نہیں انشاءاللہ؟ چلو اللہ پاک توفیق ہے۔